یوم دفاع ہماری تحریک کا فخر ہے کہ موضوع پر اردو تقریر کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں محمد احسان بابو کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ سارے صدر، معزز سادہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم دفاع ہماری تاریخ کا فخر۔ جناب صدر، ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کی تقریبات میری جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منائی جاتی ہیں تاکہ دشمن کو بتایا جا سکے ہمارے تمام تر جذبے اور توانائی اپنے وطن کے لیے ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے بے مثال جدوجہد اور لاکھوں مسلمانوں کے خون کی قربانی دے کر پاکستان حاصل کیا۔ پاکستان کا وحدت وجود انہوں نے اپنے خون سے دیا، اپنے لہو سے دیا۔ جناب صدر، ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کی تقریبات میری جوش و خروش سے منائی جاتی ہیں۔ نہ جانے اس کے حصول میں کتنے شہیدوں نے اپنا لہو دیا۔ پاکستان کا وجود اس کے قیام کے ساتھ ہی ہمارے ازلی دشمن بھارت کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور وہ اس سرزمین پاک کو اپنے ناپاک عزائم سے ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے۔ ایسی ایک کوشش 1965 میں بھارت نے کی جب 6 ستمبر کو رات کی تاریکی میں غیرعلانیہ جنگ کا آغاز کرتے ہوئے بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور اس موقع پر صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں، ہماری مسلح افواج دشمن کو شکست دے گی۔ بھارتی حکمرانوں کو اس بات کا علم نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جناب صدر، مادے وطن پر مشکل کی اس گھڑی میں، مادے وطن پر مشکل کی اس گھڑی میں وطن کے جیالوں نے امن اور سلامتی کے عہد کو لے کر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ دوسری طرف لاہور باغا کے نزدیک بھٹی کمال پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسلسل کئی روز تک دشمن کی 6 ڈویژن 2 بریگیڈ فوج کو پنجاب گورنمنٹ کی صفائی کمپنی کے ساتھ روکے رکھا اور اپنی جان تو دے دی مگر دشمن کو BRB نعرہ عبور نہ کرنے دیا۔ اس بے مثال بہادری کے سلے میں انہیں پاکستان کے سب سے بڑے ملی فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ دوسری طرف چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی جہاں ہمارے جوانوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر دشمن کا راستہ روکا۔ ان شہیدوں کے لہو کی ایک ایک بوند یہ اعلان کر رہی تھی، شہید کی جو موت ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے۔ معزز سامعین، 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ابتدائی 3 دنوں میں بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر احمد عالم کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گیا، جنہوں نے 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 طیاروں کو فضا میں تباہ کر کے دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ پاک فضائیہ کے جنگ بازوں کا پلٹ کر دشمن پر حملہ آور ہونا علامہ اقبال کا اس شعر کی تفسیر پیش کر رہا تھا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ صدر ذی وقار 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے۔ پاک بحریہ کی آبدوز غازی نے بھارتی بحری جہازوں کو غرقیاب کیا اور پاک بحری جہازوں نے بھارتی بندرگاہ دوارکوں کو جہازوں سمیت تباہ کر دیا۔ 1965 کی جنگ میں افواج پاکستان کی بے مثال شجاعت قوم کے جذبے اور دعاؤں کی بدولت فتح پاکستان کا مقدر ٹھہری۔ قومی یکجہتی، حب الوطنی اور اتحاد نے ہمارا سر دنیا میں فخر سے بلند کر دیا۔ آج جب ہم یوم دفاع منا رہے ہیں تو میں پاک فضائیہ کے، پاک بحریہ کے ان نوجوانوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے وطن کی
ہر پکار پر لبیک کہتے ہوئے فضا میں نعرے تکبیر کی صدا بلند کرتے ہوئے اپنے لہو کا خراج دے کر مادے وطن کی حفاظت کرتے ہیں. میں آخر میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. جسے بخشا ہے زخموں نے لباس سے مشکبو اپنا، جسے بخشا ہے زخموں نے لباس سے مشکبو اپنا، شہیدوں نے نچھاور کر دیا جس پر لہو اپنا. رفیقان جہاں میں جس طرح ایمان زندہ ہے، یہ پاکستان زندہ تھا، یہ پاکستان زندہ ہے. والسلام. پاکستان